الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللہ رب العالمین کے ہم پر ان گنت لاتعداد بے شمار احسانات ہیں، اور اگر ان کو انسان گننا چاہے، شمار کرنا چاہے تو ان کو گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ ان احسانات میں سے ایک احسان رب العالمین ہمیں ہماری زندگیوں میں ایسے مواقع فراہم کرتے ہیں کہ جو بڑی عظمتوں والے، بڑی عزتوں والے اور مقام و مرتبے والے ایام ہوتے ہیں۔ اگر انسان کو وہ گھڑیاں، وہ وقت، وہ ایام نصیب ہو جائیں اور پھر انسان ان سے فائدہ بھی حاصل کرے جس طرح کے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، تو یقیناً وہ ان فوائد سے، ان ایام سے فوائد حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن اگر انسان اسی طرح جس طرح کی اپنی زندگی بسر کر رہا ہے
اپنی زندگی گزارتا چلا جائے، ان ایام کے آنے سے میرے شب و روز کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے، میری روٹین کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے، میں اپنے معاملات کو صحیح انداز میں ترتیب نہ دوں، جس طرح میرے ایام، اوقات، لمحات گزر رہے ہیں اسی طرح گزرتے چلے جائیں، تو ان ایام کا میری زندگی میں آنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میری زندگی تو پھر ایسی ہی رہی کہ ان ایام کے نہ ہونے میں بھی ویسی اور ایام کے آنے کے بعد بھی ویسے ہی ہے۔ کتنے ہی ایسے افراد جو گزشتہ رمضان المبارک ہمارے ساتھ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا ماہ رمضان المبارک نصیب کیا، عید کی نماز بھی انہوں نے ہمارے ساتھ ادا کی، لیکن آج جب ہم اپنی صفوں کے اندر نظر دوڑاتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتے، وہ چلے گئے، اس دنیا کے اندر نہیں ہیں۔ اور کتنے ہیں شاید کہ ہم میں سے شاید اس کو یہ رمضان المبارک جو آ رہا ہے وہ نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو کتنے ایام نصیب ہوتے ہیں، کس طرح کے ایام اس کو ملتے ہیں، کیا پورا مہینہ اللہ رب العالمین اس کو زندگی دے دیتے ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ تو انسان کو ان ایام کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس طرح بسر کرنا چاہیے جس طرح کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزارا کرتے تھے، کیونکہ کائنات کے اندر ہمارے لیے اگر کوئی اسوہ ہے، کوئی نمونہ ہے، کوئی قدوہ ہے جس کی زندگی کو ہم اپنا کر اپنی زندگیوں کو درست کر سکتے ہیں، تو وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، کیونکہ آپ کی زندگی کے اندر نقص اور کمی موجود نہیں ہے، آپ کی زندگی کامل، اکمل، مکمل ہے، تمام اس کے اندر ایام کے تمام شب و روز کے جو اعمال ہیں، معمولات ہیں، وہ آپ نے کر کے ہمیں دکھا دیے۔ تو سب سے بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو رمضان المبارک عطا بھی کیے، اور آپ نے کس طرح یہ ایام گزارے ہمیں احادیث سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ایام آ رہے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی ہمارے لیے، اگر اللہ نے ہمیں موقع فراہم کر دیا تو یہ بڑے خوش نصیب ایام ہیں۔ یہ مہینہ رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، کہ جس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کھول دیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں، جو سرکش شیاطین ہیں جو انسان کو گمراہی کی طرف لے کر جاتے ہیں ان کو اللہ رب العالمین جکڑ دیں، اور پھر اس لمحات، اس پورے مہینے کے ایام میں دن ہو یا رات ہو، ہر لمحہ اللہ رب العالمین نے انسان کو ایسے مواقع فراہم کیے کہ اگر اللہ سے وہ مانگے اللہ اس کی بات کو رد نہ کرے، اس کی بات کو قبول کر لے۔ ہر رات کو اللہ رب العالمین جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں، اور اس موقع پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کہا کرتے تھے، اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے متلاشی، خیر کے تلاش کرنے والے، اب تیرے یہ ایام پچھلے ایام کی طرح نہیں بسر ہونے چاہیے۔ پہلے بھی تو نماز پڑھتا تھا، پہلے بھی تو قرآن کی تلاوت کرتا تھا، ذکر و اذکار کرتا تھا، روزے بھی رکھا کرتا تھا، دیگر عبادات بھی سر انجام دیا کرتا تھا، لیکن اقبل، ان ایام کے آنے کے بعد اپنے آپ کو اور زیادہ تیار کر لے، اور زیادہ آگے نکل۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اکثر، گناہ کی تلاش کرنے والے، برائی کو تلاش کرنے والے، ہر وقت اللہ کی نافرمانی کرنے والے، رب کی کسی بات کی پرواہ نہ کرنے والے انسان اپنے آپ کو اب تو روک لے، باندھ لے، اب تو باز رکھ لے اپنے آپ کو کم از کم، کہ رب العالمین نے تجھے ایسے ایام دے دیے ہیں، اب تو شیطان کے اوپر بات نہیں ڈال سکتا کہ وہ شیاطین جو سرکش شیاطین ہیں وہ مجھے گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے ماحول سازگار کر دیا ہے،
لیکن اس کے باوجود اگر میں اپنے ان ایام سے فائدہ نہ حاصل کر پاؤں تو یقیناً یاد رکھیے میں اپنے آپ کو نقصان اور خسارے والے ایام کے اندر گزار رہا ہوں۔ بڑی معروف حدیث مستدرک حاکم اور صحیح ابن حبان وغیرہ کی آپ نے کئی مرتبہ سنی بھی۔ ایک موقع پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑھتے ہیں، آپ 3 مرتبہ آمین کہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیا، پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آج جو آپ نے عمل کیا ہے ہم نے اس سے پہلے آپ کو عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ میرے پاس جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ آمین کہیں، میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیں۔ کہتے ہیں جبریل بات کرتے میں اس کے اوپر آمین کہہ دیتا۔ 3 بددعائیں دیں، 3 بددعائیں۔ اور یہ یاد رکھیے اگر ہم رمضان المبارک سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں۔ پہلی چیز فرمایا، جس بندے کو رمضان المبارک نصیب ہو جائے، رمضان المبارک جو بندہ پالے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے، بخشش نہ کروا سکے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافیہ نہیں طلب کر سکا، رب کے سامنے آنسو نہیں بہا سکا، وہ انسان رب کے سامنے وہ جھک نہیں سکا، اس نے توبہ استغفار نہیں کی، رمضان آیا، نرم کرنے والا دل آیا، انسان کو رب کی طرف جوڑنے والا مہینہ آیا، لیکن اس کے باوجود اس انسان نے اپنی رمضان المبارک میں بخشش نہیں کروائی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے وہ انسان دور ہو، جہنم میں چلا جائے۔ جبریل بد دعا کر رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آمین۔ اور دوسری کہ جو بندہ اپنے والدین کو یا والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پا لیتا ہے، وہ بڑھاپے کے ایام کے اندر ہیں اور والدین میں سے دونوں یا پھر ایک موجود ہے اور وہ ان کی خدمت نہیں کر سکتا، افسوس ہوتا ہے، یہ بات شاید کرنے والی نہ ہو لیکن تھوڑا سا احساس دلانے کے لیے میں بات کہہ رہا ہوں۔ پچھلے ایام میں میرے پاس اس طرح کے سوالات بھی 1-2 آئے کہ کیا باپ کو یا ماں کو ہم فطرانہ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ غور کرنا چاہیے ہمیں سوال کرنے سے پہلے کہ ہم کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ شریعت کو تو ایک طرف ایک مرتبہ سائڈ میں رکھ لیجئے، آپ کیا آپ کے والدین آپ کی زکوٰۃ کے مستحق ہو چکے ہیں؟ وہ فطرانے کے مستحق ہیں کہ جو میں زبردستی اللہ نے مجھ پر رکھا ہے، میں نے نکالنا ہے جو 400-300 روپے، میں سمجھتا ہوں کہ سال کے بعد میں اپنی ماں کو اپنے باپ کو وہ ہاتھ میں پکڑا دوں گا اور میں نے اس کی خدمت کر لی۔ میری زکوٰۃ نکلتی ہے، میں اپنے والدین کو پکڑا دوں، کتنی افسوس کی بات ہے۔ لیکن کیا ہے، یہ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے سوال کرنے سے پہلے، آخر یہ ایام کیوں ہم پر آ گئے، کیوں ہم اس چیز کے اوپر مجبور ہو گئے ایسا سوال کرنے پر۔ فرمایا جو والدین کو بوڑھا پاتا ہے، دونوں کو یا ایک کو، اور اپنی بخشش نہیں کروا سکا، اپنی بخشش نہیں کروا سکا، بخشش کیسے کروانی تھی؟ والدین کی خدمت کرتے، وہ دعائیں دیتے، اللہ رب العالمین نے اس کی وجہ سے گناہوں کو معاف کرنا تھا، جنت کے راستے تمہارے لیے آسان کرنے تھے۔ حدیث سننے میں تو بڑی آسان لگتی ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، کیا کبھی اس کے متلاشی بھی ہم ہوئے؟ باپ جنت کا دروازہ ہے، درمیان کا دروازہ ہے، کیا کبھی اس دروازے کو ہم نے دروازہ سمجھا؟ اور تیسرا وہ شخص جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس کے پاس نام لیا جائے، تذکرہ کیا جائے، آپ کا نام مبارک آئے اس کے سامنے، اور اس بدبخت کو اتنی توفیق بھی نہ ملے کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ سکے۔ آپ کے باقی احسانات کا بدلہ تو دینا تو دور کی بات ہے،
کہ جن کی وجہ سے آج ہم انسان بنے ہوئے ہیں، آج جو مہذب تہذیب یافتہ ہم اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، یہ کس نے ہمیں سمجھایا؟ کس نے دین پہنچایا؟ کس نے یہ تعلیمات دی؟ کس نے یہ فرق رکھا؟ نہیں تو آپ بھی عام انسان، میں بھی عام انسان، کیوں پھر ہم ایک دوسرے کا ادب و احترام، عزت کیوں کرتے ہیں؟ کس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ باپ ہے، یہ بھائی ہے، یہ بیٹا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ عمر میں مجھ سے بڑا ہے، اس کے اندر یہ چیز ہے؟ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات تو بندہ شمار ہی نہیں کر سکتا۔ جس طرح اللہ رب العالمین کے یاد رکھے احسانات ہیں، اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی احسانات ہم پر ہیں۔ لیکن وہ انسان درود نہیں پڑھتا آپ پر۔ آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دے، جہنم میں ڈال دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں نے آمین کہہ دیا۔ 3 بد دعائیں کی جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام۔ کون ہے جبریل؟ تمام فرشتوں کے سردار، اللہ کا پیغام نبیوں تک لانے والے صرف اور صرف یہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور آمین کہنے والے انبیاء کے سردار۔ اور کیا اس بد دعا کے قبول ہونے میں ہمیں کوئی شک ہے کہ جو بد دعا کرنے والے جبریل ہوں اور آمین کہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور وہ بد دعا قبول نہ ہو؟ تو میرے بھائیو، اس حدیث کو ہم نے پورا مہینہ اپنی نظر کے سامنے رکھنا ہے۔ رمضان المبارک یہ ایام آ رہے ہیں، اپنے سامنے اس حدیث کو رکھتے چلیے۔ پھر آپ جب اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں گے، آپ کے سامنے ایک ہدف آپ کا مقرر ہو چکا ہے کہ میں نے اللہ سے بخشش لینی، میں نے اپنے گناہوں کی معافی کروانی ہے، میں نے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانا ہے، میں نے اپنا شمار متقین کے اندر لے کر آنا ہے، مومنین کے اندر لے کر آنا ہے، اللہ کے نیک بندوں کے اندر میں نے اپنا شمار کروانا ہے۔ جب آپ کا ہدف ہوگا، آپ یقیناً وہ پھر اعمال بھی اختیار کریں گے جو توبہ اور استغفار کے لیے ضروری ہیں، جو بخشش کے لیے ضروری ہیں۔ اور اگر نہیں، ہم نے یہ ہدف اپنا مقرر نہیں کیا، اپنی آنکھوں سے بس ابھی کانوں میں آپ کے گئی، میں نے اپنی زبان سے بیان کر دیا، میں نے بھی بھلا دی، آپ نے بھی بھلا دیا، تو میرے بھائیو جس طرح یاد رکھیں ہمارے پچھلے رمضان گزر گئے، یہ بھی چلا جائے گا اگر مل گیا تو، لیکن ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آنے والی، کوئی ہم پر اثر انداز ہونے والا نہیں ہے رمضان المبارک کا مہینہ۔ تو رمضان المبارک اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عظیم تحفہ، عظیم انعام ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم پر آنے والا ہے۔ تو اس رمضان المبارک کے ایام کو ابھی سے ہی نیت کر لیں، ارادہ کر لیں اور اپنے ایام کو غنیمت سمجھ لیں۔ ہم بے شمار وقت ایسا گزار دیتے ہیں جس سے کوئی حاصل نہیں ہوتا۔ رمضان المبارک کے ایام ہوتے ہیں، اور چاہے پھر وہ آخری عشرے کی راتیں ہوں، لیلۃ القدر کی رات ہو، ہم ان کو اس طرح گزار دیتے ہیں جس طرح کہ ہماری عام روٹین والی راتیں ہوں، ہماری عام روٹین والے دن ہوں۔ وقت پاس کرنے کے لیے کیا ہے، ہم 4 بھائی بیٹھ جائیں گے، 2 بھائی بیٹھ جائیں گے، باتیں کرنا شروع کریں گے، اور پھر بتائیے کیا میری اور آپ کی گفتگو کے اندر غیبت نہیں ہوتی، جھوٹ نہیں ہوتا، بہتان نہیں ہوتا، الزام تراشی نہیں ہوتی؟ کیا کسی کی عزت نفس کو نہیں اچھالا جاتا؟ کیا موضوع ہے ہمارے اندر؟ یا تو ہم حکومت کو پکڑ لیں گے، یا پھر اپنے میں سے کسی بندے کو پکڑ لیں گے، یہی ہماری گفتگو کا موضوع، ہماری مجلس کا موضوع ہوتا ہے۔ آپ بیٹھ کر بات کریں، کوئی آپ کی بات 2 یا 3 منٹ میں ختم ہو جائے گی اپنی ذاتی، اب بندہ کیسے پھر اس کو گزارتا ہے؟ پھر اسی طرح چسکے لیتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش۔ آپ نے فرمایا کتنے ہی روزے دار ایسے ہوں گے جن کو روزے سے صرف اور صرف بھوک اور پیاس ملے گی، اور کچھ نہیں حاصل ہونے والا، کچھ بھی نہیں ملے گا ان کو، صرف بھوک ملے گی، صرف پیاس ملے گی۔ اور وہ کون سا روزے دار ہے؟ من لم یدع قول الزور والعمل به،
جو بندہ جھوٹی باتوں کو نہیں چھوڑتا، جھوٹی باتوں پر عمل کرنے کو نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا چھوڑ دے، پینا چھوڑ دے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ رب ہمیں ہمارا یہ کھانا پینا نہیں چھڑوانا چاہتے کہ نعوذ باللہ رب العالمین کے خزانے کے اندر کوئی کمی آ جاتی ہے، اللہ نے یہ ایک مہینہ رکھ دیا کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین رزق کی فراوانی، اور اگر دیکھیں تو ہم اس مہینے میں زیادہ رزق استعمال کرتے ہیں یا کم کرتے ہیں؟ پکوڑے کیا روزانہ آپ کھاتے ہیں؟ مہینوں میں بڑی مشکل سے بن جائے تو بن جائے، نہیں تو بنتے بھی نہیں ہیں، لیکن افطاری کے اندر روزانہ بنیں گے۔ آپ سالن شاید ایک دن چھوڑ کے بھی بنا لیتے ہوں گے، 2 دن کے وقفے کے ساتھ بھی بنا لیتے ہوں گے، لیکن کیا رمضان میں روزانہ سالن نہیں بنتا آپ کا؟ آپ غور کریں، اس مہینے میں ہم زیادہ نعمتیں استعمال کرتے ہیں۔ کس نے کیا کہا؟ کیسے ہم نے سمجھ لیا کہ ہم اس مہینے کے اندر بھوکے اور پیاسے رہ کر ہم رزق کی بچت کر رہے ہیں؟ ہم تو زیادہ استعمال کرتے ہیں، ہم تو زیادہ کھاتے پیتے ہیں۔ فروٹ ویسے نہ کھائیں، اس مہینے میں رمضان المبارک میں ہماری افطاری کا حصہ بن چکا ہے۔ کیا یہ چیزیں ہم نے لازمی جز نہیں بنا لی اپنی افطاریوں کے؟ شربت ویسے نہ ہو، اس مہینے میں لازم ہوگا، ضروری ہوگا۔ تو کیا کیا چیزیں ہیں بتائیں، غور کریں، خود آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جی رزق کی شاید کمی ہے، نہیں، اللہ کو ہمارے اس سے کوئی مقصد نہیں ہے۔ نہ اللہ رب العالمین ہمارا بھوکا رہنا اللہ کو پسند ہے، اور نہ ہی اللہ کو ہمارا پیاسا رہنا پسند ہے۔ یہ تو اللہ رب العالمین انسان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں اس مہینے کے اندر، اس کے اندر تقویٰ، پرہیزگاری، خوف، ڈر، رب کے حکم کا ماننا، یہ چیز اللہ رب العالمین اس کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ صبح جب میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں ایک جملہ آیا، بڑا پیارا جملہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان ہمارے اندر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیسے نہیں ہے ایمان؟ آپ کمزور سے کمزور مسلمان کو جس نے روزہ رکھا ہو، کیا کبھی دیکھا ہے کہ وہ روزے کی حالت میں کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے؟ موقع بھی ہوتا ہے کمرے کے اندر جا کے پی لے، کون دیکھ رہا ہے؟ یا کمرے کے اندر سارے گھر کے افراد موجود ہیں، آپ باہر آ گئے ہیں، آپ پانی پی لیں، کوئی روکتا ہے آپ کو؟ کوئی گھر سے کوئی چیز اٹھا کے کھا لیں، کا آپ کو منع کر رہا ہے؟ لوگوں کے سامنے بھی نہ ہو، لیکن کمزور سے کمزور یعنی مسلمان ایمان والا وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ وہ مصنف یہ بات یہاں پر باور کروانا چاہ رہے تھے کہ ایمان ہمارے اندر موجود ہے، لیکن کیا ہے، ہم صرف اس کو رمضان المبارک میں اجاگر کرتے ہیں، باقی ایام میں ہم بھول جاتے ہیں کہ رب کا حکم ہے، رب نے اس کام کا حکم دیا ہے، میں کیوں نہیں کرتا؟ رب نے اس کام سے منع کیا، باقی ایام میں کیوں نہیں بچتا؟ اب تو رب نے منع کر دیا، میں رک گیا ہوں کھانے سے، رب نے منع کر دیا، میں رک گیا ہوں پینے سے، اور وہی رب مجھے منع کرتا رہتا ہے، اور میں اپنے ایام میں اسی طرح ہی زندگی بسر کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں ایمان موجود ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ایمان نہ ہوتا تو آپ کھا لیتے، آپ پی لیتے، آپ وہ سارے معاملات کر لیتے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا، لیکن آپ نے نہیں کیا، کیونکہ آپ کے دل کے اندر ڈر، خوف موجود ہے، ایمان موجود ہے، آپ کے اندر یہ یقین موجود ہے کہ رب العالمین کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ اور ایک اور چیز، اللہ رب العالمین نے جتنے بھی اعمال ہم کرتے ہیں، جتنے بھی اعمال، اس کا اجر صلہ اللہ رب العالمین نے رکھ دیا، 1 سے لے کر 700 گنا تک رب العالمین نے انسان کو دینا ہوتا ہے۔ یہ ایک واحد روزہ ہے، یاد رکھیے، واحد، یہ صرف ایک روزہ ہے جس کا اجر ثواب کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا، کسی کو بھی نہیں پتا اس کا اجر کیا ہے، صلہ کیا ہے، بدلہ کیا ہے، کچھ نہیں پتا۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے کیوں اپنے پاس رکھا؟ کیا باقی اعمال کے اندر ریاکاری نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ کیا باقی اعمال کے اندر کمی کمزوری کوتاہی نہیں ہوتی؟ ہو جاتی ہے۔ لیکن وہاں تو فرشتے کو کہہ دیا کہ 1 نیکی کرے تو 10 لکھ دو، یہ 700 گنا تک اس کو بڑھا کر لکھ دینا، ثواب لکھ دینا۔ روزے کا معاملہ آیا تو کہا کہ نہیں، صرف یہ لکھنا کہ روزے سے تھا یہ بندہ، یہ روزے سے تھا، اب بدلہ میں دوں گا۔ کیا بدلہ دینا ہے رب نے؟ کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں؟ جو قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے وہ بدلہ نہیں ہے، کیونکہ ہوتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر دیتے۔
کیا پتہ یہی روزہ ہی آپ کی اور میری آخرت میں کامیابی کی ضمانت بن جائے، باقی ساری میری عبادات ضائع، اللہ اسی روزے کو اٹھا کر مجھے اٹھائے اور کہے کہ بندے کو جنت میں ڈال دے۔ الصوم لی، کیونکہ روزہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور اللہ رب العالمین ہی اس کی جزا دیں گے، بدلہ دیں گے۔ اور فرمایا کہ انسان کو آج خوشی اتنی نہیں ہوتی روزہ رکھنے پر جتنی کہ قیامت کے دن جب وہ اپنے رب سے ملے گا، جب اپنے رب سے ملے گا اس وقت اس کو خوشی ہوگی کہ آج اللہ نے اس کا اجر صلہ بدلہ اس کو دینا ہے اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ وہ نعمتیں نہیں ہوگی مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کیا ہے کوئی پتہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے اس کے اندر بہت زیادہ اخلاص کی ضرورت ہے۔ روزے کے اندر جتنا اخلاص ہوگا، جتنا اللہ رب العالمین اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق، سنت کے مطابق ہوگا، اور جتنا ہم فحاشی، عریانی، فضولیات، بیہودہ حرکات، بیہودہ چیزوں سے بچ کر اپنے روزے کو رکھیں گے، اللہ نے اتنا صلہ اللہ رب العالمین نے عطا کرنا ہے۔ ہم آج ٹائم پاس کرنے کے لیے فلم تو چلو چھوڑ دیتے ہیں کچھ لوگ، چلو غلط بات ہے، ڈرامہ بھی چھوڑ دیتے ہیں روزے کی حالت میں۔ آج کل یہ گیم کا معاملہ ہے، گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے پھر روزہ کیوں رکھا؟ آپ نے گیم ہی کھیلنا تھا تو روزہ کیوں رکھا ہے؟ سوال کریں اپنے آپ سے۔ یہ تو کام آپ پہلے بھی کرتے تھے، آپ کو تو روزہ روکنے کے لیے آیا تھا، لغویات سے، بیہودہ کاموں سے، فضول کاموں سے روکنے کے لیے آیا تھا، لیکن آپ تو اپنے ایام کو اسی طرح گزار لیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر حرج کیا ہے؟ آخر اس گیم میں کیا معاملہ ہے؟ کیا وقت کا ضیاع نہیں ہے؟ وہی وقت آپ اللہ کے ذکر کے اندر صرف کر دیں، تلاوت قرآن کے اندر صرف کر لیں، اللہ رب العالمین سے دعاؤں کے اندر آپ صرف کر لیں۔ کیا وہ ایام آپ کے لیے بہتر نہیں؟ اور ایک صحابیہ کا واقعہ ہے، وہ کیا کرتی تھی، جب سمجھتی تھی کہ اب میں نے کچھ بھی نہیں کرنا نا، وہ سو جایا کرتی تھی۔ کیوں؟ ان کے شوہر نے کہا آپ سو کیوں جاتی ہو؟ کہا کہ جاگنے سے بہتر ہے میں سو جاؤں تاکہ یہ سونا بھی میرا اللہ عبادت لکھ دے، نہیں تو کیا ہوگا، کام میرے پاس ابھی کچھ نہیں ہے، میں نے اپنے حساب سے کر لیے تو پھر کیا ہوگا، اللہ نے مجھے اس پر پکڑ کر لی ہے، میں نے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر لینی ہے یا غیبت کر لینی ہے، کوئی بھی معاملہ کرنا ہے، رب نے مجھے پکڑ لینا ہے۔ تو وہ اپنے روزے کو اس طرح بچایا کرتے تھے کہ وہ سو جایا کرتے تھے کہ نہیں اب ہمارا جو اوراد وظائف جو ہم سمجھتے تھے کرنے کے لیے، تھک جاتا ہے انسان، یہ تو نہیں ہے کہ مسلسل ہی سارا کچھ کرتا رہتا ہے، تو وہ پھر آرام کرتے تھے، سو جایا کرتے تھے تاکہ وہ سونا مزید ان کے لیے عبادت کا باعث بن سکے، وہ گناہوں سے بچ سکیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنے رمضان المبارک کو ہم غنیمت سمجھتے ہوئے یہ ایام اگر اللہ تعالی ہمیں نصیب کرے، اور اللہ سے دعا بھی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ ایام نصیب فرمائے، اور ہمیں اس طرح اس کو گزارنا چاہیے جس طرح کے صحابہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزارا کرتے تھے۔ اور ایک اور بات آخری جو بات کہنا چاہتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں، یاد رکھیے یہ واحد مہینہ ہے رمضان المبارک، اس کے اندر اگر آپ، یہ امام احمد کا بھی موقف ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے یہ موقف، کہ قرآن کریم ویسے تو آپ نے عام ایام کے اندر 3 دن سے کم میں ختم نہیں کرنا، لیکن اگر ان دنوں کے اندر آپ روزانہ قرآن مجید کو ختم کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہ سلف سے ثابت ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قرآن پوری رات میں، رات قیام اللیل میں وہ صرف کرتے پڑھا کرتے تھے، پورا قرآن رات تراویح کے اندر۔ آج ہم سے تو سپارہ نہیں پڑھا جاتا، ہم تھک جاتے ہیں، ہماری یاد رکھیں وہ عبادات اس طرح نہیں ہے، لیکن تھوڑی بہت تو ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اندر بھی اگر ہم پورے نہ اتریں، ہماری زیادہ سے زیادہ کوئی بھی تراویح آپ اٹھا لیجئے کسی کی بھی، آپ کو گھنٹے 1.5 سے زیادہ نہیں ملے گی۔ ہم اتنا سا قیام نہیں کرتے۔ صحابہ قیام کیا تھا؟ سیدنا ابی بن کعب اور تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امام مقرر کیا، ان کو کہا کہ ہر رکعت کے اندر 100 آیتیں پڑھانا، ہر رکعت میں 100 آیتیں پڑھ کے ان کو قرات آپ نے تراویح پڑھانی 8 رکعتیں۔ وہ 8 پھر اس طرح 8 ہوا کرتی تھی۔ آج تو ہم 23 پڑھیں یا 40 پڑھیں یا 60 پڑھیں، ہماری گھنٹے کے اندر ہو جاتی ہیں، وہ چاہے میں 8 والا ہوں یا 22-23 والا جو بھی ہو، ہم سب کی حالت یہی بن چکی ہے۔
ہم نے قیام اللیل کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ رمضان المبارک میں جس طرح روزہ اللہ رب العالمین مطلوب ہے، اللہ رب العالمین کو یاد رکھیے، اس طرح رات کا جو قیام ہے یہ بھی اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ یہی تو ایک مہینہ ہے جس کے اندر ہم ایک بہانے سے اٹھ جاتے ہیں، صبح سحری کے بہانے سے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، اٹھنا ہے، سحری کھانی ہے، اس بہانے سے اٹھ جاتے ہیں۔ تو اگر اس وقت بھی اٹھ کر میں رب کے سامنے 2 رکعت نہ پڑھوں، کم از کم رب کے سامنے 2 رکعت نہ پڑھوں، رب کے سامنے اس وقت دعا نہ کروں، تو پھر بتائیں میرے پاس زندگی میں اور کون سا وقت آئے گا جب حین ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، اللہ آسمان دنیا پہ تو ہر رات آتے ہیں، رمضان المبارک میں بھی آئے لیکن میں نے فائدہ نہیں حاصل کیا، میں نے اپنا صرف پیٹ بھرا، پیٹ بھرنے کے لیے تو میں اٹھ گیا، اپنی روح کے لیے اللہ رب العالمین سے کچھ نہیں مانگا۔ تو میرے بھائیو اس لیے عادت بنائیں اپنی، وطر کو رات کو چھوڑ دیں، تراویح پڑھیں، وطر چھوڑ دیں، صبح اٹھیں، سحری سے جب آپ کو پتہ ہے اتنے منٹ ہیں اس سے 10 15 20 منٹ پہلے اٹھیں، رب کے سامنے گڑ گڑائیں، دعا کریں، وطر پڑھیں، رب سے مانگیں۔ اور خواتین کو، خاص طور پر خواتین کو، اپنی خواتین کو، ان کو بھی نصیحت خود بھی کریں، کیونکہ دیکھیں ہم نے گھر میں ان کو جتنی آسانی دینی ہے وہ اتنی فری ہوں گی، اگر ہم آسانی نہیں دیں گے تو وہ فری تو نہیں ہوں گی۔ ہمارے مطالبات اگر ہوں کہ ہمیں سحری میں، افطاری میں یہ چیزیں چاہیے، تو وہ تو ظاہر ہے پھر رات 2 بجے سے وہ شروع ہو جاتی ہیں بنانا، پھر وہ نہ قرآن کی تلاوت اس طرح کریں گی، نہ وہ دعائیں، نہ کچھ، نہ پھر وہ صبح سحری کے وقت وہ قیام کر سکتی ہیں، کچھ نہیں کر سکتی۔ تو ہمیں سادہ سا رمضان گزارنا چاہیے، سادہ سا۔ ہمیں یہ کھانے پینے والے ان چیزوں سے، جھنجھٹوں سے اپنے آپ کو جتنا پاک رکھیں گے، یاد رکھیں اتنی عبادات کے اندر مزہ آئے گا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین جو بیان کیا ہے سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ صرف 3 منٹ کے اندر انشاءاللہ ضروری مسائل رمضان المبارک کے وہ بیان کر دیتا ہوں۔ نیت یاد رکھیں، ہر روزے سے پہلے کرنا رات کو ضروری ہے، اور اس کے لیے الفاظ نہیں ہے زبان سے، وہ آپ کا ارادہ ہوتا ہے۔ آپ نے تراویح پڑھی ہے رات کو سونے سے پہلے کہ صبح میں نے انشاءاللہ روزہ رکھنا ہے، کیونکہ بس اوقات یہ ہوتا ہے بندہ سفر وغیرہ کے لیے نکلنا ہوتا ہے یا بیماری ہوتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے میں صبح روزہ رکھ سکتا ہوں یا نہیں، تو رات کو اپنی نیت جو ہے وہ مستحضر کرے اپنے ذہن میں۔ اور علماء کہتے ہیں کہ وہ نیت اس لیے مستحضر کرنی ہے، ذہن میں لانی ہے، تاکہ انسان کو پتہ ہو کہ اس عبادت کے لیے میں تیار ہوں۔ اور اس کے بعد پھر سحری کھانا، اکثر طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ رات کو 12 1 بجے کھا کے سو جاتے ہیں، پھر وہ صبح سحری جب اذان ہونے لگتی ہے اس سے 5 منٹ پہلے اٹھتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں۔ یہ عمل درست نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سحری کھایا کرو، سحری کے اندر اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے۔ ہمارے اور اہل کتاب میں جو فاصلہ کرنے والی چیز ہے وہ یہی ہے سحری کھانا، وہ سحری نہیں کھاتے تھے، اور سحری آخر وقت کے اندر کھانی چاہیے، جو یعنی بالکل جب سحری بند ہونے کا وقت قریب ہو اس کے قریب قریب آپ سحری کھائیں، یہ نہ ہو کہ گھنٹے 2 پہلے کھا کر آپ سحری سے فارغ ہو جائیں، نہیں۔ اور پھر اگر کوئی بندہ اس طرح سحری کھا رہا تھا، اس کی حاجت ابھی پوری نہیں ہوئی، اذان شروع ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اس وقت اگر آپ کے ہاتھ میں برتن ہے تو اس سے آپ ضرورت اپنی پوری کر سکتے ہیں، اسلام اجازت دیتا ہے۔ اور اسی طرح پھر افطاری کا معاملہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ، جب تک لوگ افطاری کے اندر جلدی کریں گے وہ لوگ خیر کے اندر رہیں گے۔ یہاں جلدی سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ابھی وقت ہوا نہیں پہلے ہم کھول لیں، نہیں، مراد یہ ہوتا ہے کہ وقت ہو چکا ہے غروب آفتاب کا، تو آپ فوری طور پر جو ہم احتیاط کرتے ہیں نا 1 2 منٹ، یہ کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ وقت ہو چکا ہے غروب آفتاب کا، آپ روزہ افطار کر لیں۔ اسی طرح سحری کا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس سے 1 2 منٹ پہلے جو احتیاطاً ہوتے ہیں، نہیں، جب وقت ختم ہو جائے اس وقت آپ چھوڑ دیں۔ اور اسی طرح سحری روزے کی حالت کے اندر کھانا پینا یہ ممنوع ہے، اسی طرح بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کرنا ممنوع ہے۔ پھر اسی طرح ایسی چیز جو انسان کو تقویت دیتی ہے، وہ چاہے پھر آپ انجیکشن استعمال کر لیں یا کوئی ایسی دوائی وغیرہ استعمال کر لیں کہ جس سے آپ کو طاقت ملتی ہو، غذا جو طاقت والا سبب بنتا ہے، وہ استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ باقی وہ مسافر جو بندہ ہوتا ہے اس کے اوپر روزہ اللہ رب العالمین نے رخصت دی ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ جیسا کہ اکثر لوگ ملازمین ہوتے ہیں، سفر تو بن جاتا ہے ان کا جس طرح یعنی قصر والا ہے، لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم گھنٹے والا مسافت ہے ہماری کوئی نہیں، ہم روزہ رکھ سکتے ہیں،
تو وہ رکھ لیں، کیونکہ ان کے تو پورے سال کی یہ روٹین ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ویسے چھوڑنا چاہتا ہے تو اسلام اس کو اجازت دیتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ بیمار ہے، بیمار سے ایسا مریض مراد ہے جو واقعی سمجھتا ہے، یہ ہلکی جو بیماری ہوتی ہے یہ مراد نہیں ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر نے دوائی لازمی طور پر استعمال کی، تاکید کی، اور اس نے کہا ہے کہ آپ نے یہ دوائی استعمال کرنی ہے اور یہ 3 ٹائم آپ نے استعمال کرنی ہے، تو پھر وہ مجبوری آپ کی، اور بیماری ایسی ہے اگر نہیں آپ اس کو استعمال کریں گے تو مزید آپ کے بیمار ہونے کا اندیشہ ہے، تو پھر ان ایام کے اندر آپ روزہ چھوڑ دیں گے، بعد میں اس کی قضا آپ دیں گے۔ تو اسی طرح خواتین جو ہوتی ہیں ان کے مخصوص ایام وہ جیسے داخل ہوں گے، وہ پھر چاہے افطاری کے قریب کا وقت بھی ہو، وہ اسی ٹائم روزہ ان کا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا پھر بعض ہوتی ہیں وہ خواتین وہ جاری رکھتی ہیں اپنا روزہ، نہیں، وہ روزہ اسی ٹائم ختم ہو جاتا ہے، آگے اس کو مزید چلانا یہ درست نہیں ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند ضروری مسائل تھے جو رمضان المبارک کے حوالے سے، اور بھی مسائل تو بے شمار ہیں، اگر کسی بھائی کو اور کوئی سوال ہو تو اس حوالے سے وہ مزید وضاحت پوچھنا چاہے تو انشاءاللہ وضاحت کر دی جائے گی۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔